اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 6 یا ایہا الذین آمنوا اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم جس وقت کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا پس دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، وان کنتم جنبا اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فطہروا تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو، وان کنتم مرضی اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء احد منکم یا آئے تم میں سے کوئی، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے صحبت کی عورتوں سے، فلم تجدوا ماء پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا پس تم تیمم کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالی، لیجعل علیکم تاکہ کرے تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن یرید اور لیکن ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم اور تاکہ پوری کر دے، نعمتہ علیکم اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ سورت کے شروع میں اجمالی طور پر عقود اور ایفائے عہد کو بیان کیا تھا، پھر تفصیل میں سب سے پہلے کھانے کی اشیاء ان کی اباحت اور حلت کو بیان کیا، پھر حلال عورتوں کو بیان کیا، یعنی کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو پہلے بیان کیا اور نکاح کے مسئلے کو بعد میں بیان کیا، ایسا کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسانی حاجتیں اور کھانے پینے کی ضرورتیں نکاح سے زیادہ ہیں، تو اس لیے کھانے پینے کو نکاح سے پہلے بیان کیا، اور ان سب عقود کا تعلق دنیا سے تھا، اب ان عقود کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق دین اور عبودیت سے ہے۔
دین اور عبودیت سے ہے، اور اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے جو موقوف ہے طہارت پہ، تو اس لیے وضو، غسل اور تیمم کو یہاں تفصیلاً بیان کیا۔ 3 احکام یہاں پر بیان کیے: فرضیت وضو، فرضیت غسل اور مشروعیت تیمم۔ تیمم کا مسئلہ تو تفصیلاً سورۃ النساء میں آپ کو بتا دیا کہ تیمم کون سی سن ہجری میں شروع ہوا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، کیسے کیا جائے گا، کس کس چیز پر کیا جائے گا، کن صورتوں میں کیا جائے گا اور کن صورتوں میں نہیں کر سکتے، ٹوٹتا کن صورتوں میں۔ سورۃ النساء میں آپ نے تفصیلاً تیمم کے احکام پڑھ لیے، تو اس پر آپ بحث نہیں کریں گے۔ ایک ربط یہ ہو گیا، اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو، کفر اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھو، حلال کھانے اور نکاح محصنات کا حکم تمہیں اس لیے دیا ہے کہ روحانی اور باطنی طہارت حاصل ہو جائے، اور جب پاکیزہ چیزیں کھانے اور پاک دامن عورتوں سے ملنے سے طہارت میں خلل آ جائے تو وضو، غسل اور تیمم سے اس کو دور کرو، کیونکہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پیشاب، پخانہ، قے، خون، ان سب کا تعلق سبب کھانے کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ اور جس چیز سے غسل لازم ہوتا ہے ان میں ایک نکاح کے بعد مباشرت ہے، تو اس لیے کھانے اور نکاح کے بعد وضو اور غسل کو بیان کیا۔ فرمایا اے مسلمانوں، جب نماز کا ارادہ کرو دہو لیا کرو اپنے چہرے کو۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ اس آیت میں بیان ہو گئے۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور نمبر 3، سر کا مسح کر لیا کرو، اور نمبر 4، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو چہرے کی حدود ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، الی اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک چہرے کو دھونا ہے، تب فرض پورا ہوگا۔ اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، عورتوں نے دوپٹہ لپیٹا ہوتا ہے اور سامنے جو جگہ ہوتی ہے اس کو دھو لیتی ہیں، ایسے وضو نہیں ہوگا۔ بال برابر جگہ بھی خشک رہے تو وضو نہیں ہوتا، اس لیے چہرے کی حدود ہے، اس پوری حدود کو دہونا ضروری ہے، تب وضو ہوگا۔ اور اگر ناک وغیرہ میں کوئی پین وغیرہ ڈالی ہو یا اس کو بھی ہلا دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دہونا، کونی اس میں شامل ہے، اس لیے ایسی تنگ آستین ہو کہ جس سے کوہنی ظاہر نہ ہوتی ہو اور آگے آگے سے دھو لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ کونی وضو میں دھونے میں شامل ہے۔ اور ایسی سر کا مسح، فرض تو یہ ہے کہ چوتھی ایسے سر کا مسح ہو جائے، ادا ہو گیا فرض، لیکن سنت یہ کہ پورے سر کا مسح کیا جائے تاکہ دونوں پر، فرض اور سنت دونوں پر عمل ہو جائے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہتھیلیوں سمیت رکھ لیا جائے، پورا ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں، بس مسح ہو گیا۔ اور ایسی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، انگلیوں کا خلال بھی کر لینا تاکہ انگلیوں کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔
اگر انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تنگ ہیں، پھر ہلال کرنا فرض ہوگا، کیونکہ اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر تنگ نہیں ہے، ویسے پانی پہنچ جاتا ہے، پھر بھی ہلال کرنا سنت ہے۔ ہلال کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا ہلال کب کریں گے؟ جب دونوں بازو دھو لیں گے۔ جب دونوں بازو دھو لیے، سر کا مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کا ہلال کرنے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا ہلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے پشت پر رکھیں، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور ساری انگلیاں ایک دوسری انگلیوں میں ڈال لیں۔ ٹرائی کریں ذرا۔ اوپر کی جانب سے دائیں ہاتھ کی پشت پر بایاں ہاتھ رکھ کر انگلیاں ڈال کر ان کو اوپر کھینچ لیں، بس مسح ہو گیا، ہلال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر اس کو بھی ایسی اوپر کھینچ لیں، ہلال ہو گیا۔ مسح اس کے بعد کرنا ہے۔ بعض لوگ مسح کرنے کے بعد ہلال کرتے ہیں یا بازوؤں پر بھی مسح کرتے ہیں۔ بازوؤں کا مسح بدعت ہے، بازوؤں کا مسح نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہو، سر کا مسح کیا، کانوں کا کیا، گردن کا کیا، بازوؤں پر بھی ہاتھ پھیر کے مسح کرتے ہیں بعد میں۔ سر وغیرہ کا مسح کرنے کے بعد بازوؤں پر مسح کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ اور انگلیوں کا ہلال مسح سے پہلے یاد رکھیے گا۔ بنیادی وضو ہے وہی لوگ غلط کرتے ہیں۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا ہلال دونوں پاؤں دھونے کے بعد کرنا ہے۔ دونوں پاؤں دھو لیے، انگلیوں کا ہلال کیسے کریں گے؟ پہلے دائیں پاؤں کی پھر بائیں پاؤں کی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ الگ ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، جس کو چھوٹی انگلی کہتے ہیں آپ لوگ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس انگلی کو دائیں پاؤں کے نیچے والی جانب سے چھوٹی انگلی میں ڈالیں، پھر ساتھ والی انگوٹھے پر ختم کر دیں۔ پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر، نیچے کی جانب سے ہلال کرنا ہے پاؤں کی انگلیوں کو۔ یہ ہلال کا طریقہ۔ تو بہرحال وضو میں پاؤں دھونا شرط ہے، پاؤں کا مسح کرنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وضو کی تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ وضو میں پاؤں دھویا کریں، پاؤں کا مسح کرنے کا کہیں حکم نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی جتنی بھی روایات نقل کی ہیں، سب نے پاؤں دھونے کا ذکر ہے، پاؤں کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ چاہے سفر میں، حضر میں، گرمی میں، سردی میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی حالت میں آپ نے پاؤں پر مسح نہیں فرمایا، پاؤں کو دھویا ہے۔ ہاں موزے پہنے تو پھر مسح کیے، ننگے پاؤں پر مسح کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ اہل تشیع، ان کے ہاں پاؤں پر بھی مسح ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وضو میں جن چیزوں کو دھونا ہے ان دو چیزوں کو پہلے ذکر کیا، دو چیزوں کو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ان دونوں کو تو دھونا ہے، بازو اور چہرے کو دھونا ہے، لیکن آگے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مسح صرف سر کا ہے، پاؤں کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا مسح نہیں کیا۔ ہاں یہ قرات محمول ہوگی پاؤں پر مسح کی جب موزہ پہنو، تو عام حالات میں نہیں۔ پاؤں کا دھونا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت کا تعامل چلا آتا ہے کہ وہ پاؤں دھوتے ہیں، مسح نہیں کرتے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کچھ لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور پاؤں کو ہلکا سا دھویا، ایڑیاں پیچھے سے خشک تھیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں بس پاؤں آگے آگے دھو لیا، ایڑیاں خشک ہوتی ہیں پیچھے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیاں آگ کے مستحق ہیں جو خشک ہیں، وضو کیا اور ایڑیاں خشک ہیں پیچھے سے۔ نماز نہیں ہوگی الگ مسئلہ، اللہ کے رسول نے اس پر وعید فرمائی ویل للعقاب من النار،
یہ ایڑیاں آگ کے زیادہ مستحق ہیں جن کو خشک چھوڑے. تو جب پورا پاؤں خشک رکھا، پورے پاؤں پہ آپ مسح کر لیں گے تو کیا خیال ہے، اس کے لیے تو زیادہ سخت وعید ہوگی. پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کو دھونا ہے. آپ موزہ پہنے تو پھر اس پر مسح ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو جیسا کہ قرآن میں تمہیں حکم دیا. حضرت علی کی بات تو ماننی چاہیے نا انہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں پاؤں دھونے پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے. باقی جن روایات میں پاؤں پر مسح کرنے کی بات ہے وہ شاذ اور منکر ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. فرضیت وضو کے بعد فرضیت غسل کو بیان فرمایا. اگر جنابت یا ناپاکی کی حالت ہو جائے تو سارا بدن دھو لو، یعنی غسل کرو. جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو پانی پہنچاؤ. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ غسل میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے اور وضو میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے. کیونکہ وضو میں صرف چہرہ دھونے کا ذکر ہے اور غسل میں فرمایا فطہروا، مبالغہ کا صیغہ ہے. خوب پاکی حاصل کرو، جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے پانی پہنچاؤ. تو ناک میں پانی ڈالنا، ہڈی تک پہنچانا اور منہ کے اندر پانی ڈالنا، جہاں تک ممکن ہے وہاں تک غسل میں پانی پہنچایا جائے گا. اتنا مبالغہ کرو کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے. کان وغیرہ کے اندر سوراخ ہو، ناک کے اندر سوراخ کروائی گئی ہو تو وہاں پر بھی زیور ڈالنے کے لیے جو سوراخ کیے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہلا کر کوشش کرنی چاہیے کہ اندر پانی چلا جائے. کوئی رنگ وغیرہ پہنی ہے اس کو ہلا دیا جائے تاکہ اندر پانی پہنچ جائے. کوئی پین پہنی ہے، آٹا گوند یا ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو جسم پر چپکی ہوئی اور پانی پہنچنے میں محل ہے، اس کو اتار دیا جائے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے. مصنوعی دانت لگے ہوئے ان کو نکال دیا جائے. ہاں جو تاروں کے ساتھ باندھے ہوئے جو نکلتے نہیں وہ الگ مسئلہ ہے. تو جنابت کی حالت میں چونکہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک غرق کی لذت ہوتا ہے، اس لیے ازالہ جنابت کے لیے تمام بدن کا دھونا ضروری ہے. وضو اور غسل کو بیان کرنے کے بعد تیمم کا حکم بیان کیا. فرمایا اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو اور پانی میسر نہ ہو اور وضو یا غسل کی ضرورت ہو جائے، یا کوئی تم میں سے پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے اور وضو کی ضرورت ہو، یا عورتوں سے صحبت کی ہے اور غسل کی ضرورت ہو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی نہ پاؤ تو پاک زمین کا قصد کرو. اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. طریقہ کار سورۃ النساء میں پورا آپ نے سمجھ لیا اور تیمم کے سارے مسائل میں نے آپ کو وہاں بتا دیے، وہیں پر لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وضو اور غسل کے قائم مقام بنا دیا ہے. جیسے تیمم وضو کے لیے ایسے ہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے. 10 سال تک اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کو پانی نہ ملے اور تیمم کرتا رہے وہ پاک ہے. غسل کا تیمم بھی اتنا ہی ہے جتنا وضو کا ہے. بس ایک بار نیچے مٹی پہ ہاتھ مار کے پورے چہرے پر پھیر لینا، پھر دوبارہ نیچے دونوں ہاتھ مار کے دونوں بازوؤں پر پھیر لینا. بس پورے جسم پر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے تیمم میں. فرمایا تاکہ تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانی کی تمہارے لیے. اللہ نہیں چاہتا تم پر کچھ تنگی، ورنہ تو ہر حال میں چاہے جو بھی ہو تمہیں حکم دیا رہتا کرو اور غسل ہی کرو، چاہے ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی ہے، تو تم تنگی میں پڑ جاتے. اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں خوب پاک کر دے. تیمم کی شرائط بھی میں نے آپ کو لکھوا دی تھی کن کن صورتوں میں کر سکتے ہیں. اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لو تاکہ تم پہ اپنی نعمت پوری کرے. سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، کسی حالت میں تم عبادت سے محروم نہ ہو جاؤ، اس لیے تیمم کو حکم دیا. عبادت نہیں چھوڑنی. اور پچھلی امتوں میں تیمم کی مشروعیت نہیں تھی. فرمایا تاکہ تم شکر کرو.
یہاں سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے لعلکم تشکرون، تحیت الوضو کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ وضو غسل کر رہے ہیں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیں شکرانے کے طور پہ. 2 نفل وضو کے بعد پڑھنا یہ سنت ہے. ارے بلال رضی اللہ تعالیٰ اس پر مداومت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا خاص عمل ہے کہ جنت میں آپ کے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے، آپ کے پاؤں کی آہٹ میں نے سنی ہے. فرمایا یا رسول اللہ، اور تو خاص عمل کوئی بھی نہیں ہے، جب وضو کرتا ہوں ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو. جب مکروہ وقت نہ ہو، آپ نے وضو کیا ہے تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیں. باقی تیمم کے مسائل میں نے عرض کر دیا، سورۃ النساء میں تفصیلاً میں نے بتا دیے ہیں، یاد ہے نا سب کو. تیمم کی ساری شرائط، ارکان، سب کچھ وہاں پر آپ کو بتا دیا، بس وہ دیکھ لیجئے. وضو کی سنتیں کیا ہیں اپنے پاس ذرا نوٹ کر لیجئے. 4 فرض تو آپ نے یہاں پر پڑھ لی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تانگ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی نیچے تک چلا جائے. ایسی اگر کسی عورت نے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے، لمبے ناخن رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. 40 دن سے زیادہ تک اگر ناخن نہ کاٹے گنہگار ہوگی. اور اگر ناخن اتنے بڑے ہیں کہ اندر جلد اس کی چھپ جائے تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا، ناپاک رہے گی. ایسی ناخنوں پر نیل پالش لگایا ہوئے اس سے بھی غسل وضو نہیں ہوگا. بہرحال مہندی وغیرہ کا جو رنگ ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے، وہ لگا کے رکھا کریں، آپ کے لیے اچھی بات. وضو کی سنتیں، نمبر 1 نیت کرنا. نیت کیا ہے؟ مطلب قربت کا ارادہ کہ میں نماز کے لیے حصول عبادت کی غرض سے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ نیت ہے. نمبر 2 تسمیہ پڑھنا. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا، یہ سنت ہے. نمبر 3 یہ یاد بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے تاکہ سنت کے مطابق وضو کریں. نمبر 3 ابتدا میں 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی یہ گٹے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی آستین ہوتی ہے، جہاں پر یہ جو ہاتھ اور بازو کے درمیان جو کلائی جس کو کہتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونے. ہاتھوں کو پہلے اس لیے دھونا ہے کہ ہاتھ وضو کا آلہ ہے، صفائی کا آلہ ہے. ہاتھ ہی گندے ہوں گے، آپ پہلے چہرہ دھویں تو چہرہ بھی گندہ ہو جانے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نمبر 4 مسواک کرنا. مرد و عورتوں مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک کر کے پڑھنے سے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا. مسواک کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کو پہلے دھو لیں. عورتوں کے لیے باریک مسواک زیادہ بہتر رہتی ہے. سنت پیلو کا مسواک، زیتون کا مسواک، ورنہ کوئی بھی لکڑی مل جائے سنت پوری ہو جائے گی. تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے جو مسواک کے اہتمام کرتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتے ہیں. تو مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اوپر کے دانتوں سے شروع کریں اور کرتے کرتے بائیں جانب آئیں، دائیں سے بائیں جانب، پھر نیچے سے دائیں سے بائیں جانب. 1 بار ہو گئی، اس کو مسواک کو دھوئیں، پھر کریں 1 بار، پھر کریں، پھر 2، 3 بار اس طرح مسواک کرنا، یہ سنت. اور پھر مسواک کو سنبھال کے رکھنا. ابتدا میں مسواک 1 بالشت ہونی چاہیے، بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ گھستی رہتی ہے، تھوڑی ہوتی رہتی ہے. اس سے ایک تو دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں. نمبر 5 3 بار کلی کرنا. کلی 3 بار سنت ہے، ہر عمل 3 بار ہے. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. یاد رکھیں ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے ہے اور ناک کی صفائی کرنی بائیں ہاتھ سے. وضو کے مسائل ہی بہت زیادہ ہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو 3-4 دن کم از کم ہمیں چاہیے. نمبر 7 منہ اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا. لیکن یہ سنت روزے کی حالت میں نہیں ہے. روزہ رکھا ہے تو پھر منہ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ وغیرہ نہیں کرنا تاکہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. نمبر 8 مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا. نمبر 9 انگلیوں کا خلال کرنا. خلال کا طریقہ بتا دیا. یہ خلال خا سے لکھیں گی، نقطے والی خا.
نمبر 10، تمام اعضائے وضو کو 3 بار دھونا. ایک بار دھونے سے فرض پورا ہو جائے گا، لیکن 3 بار دھونا سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی دھویا، 2 بار بھی، اور 3 بار. تو جب پانی کم ہوا 1 بار یا 2 بار دھو لیا، جب پانی ٹھیک ہے 3 بار سنت کے مطابق وضو کریں. آپ کو بھی یہی ہے. نمبر 11، پورے سر کا مسح کرنا. میں نے آپ کو بتایا نا چوتھائی حصے کا فرض ہے پورے سر کا مسح. چوتھائی حصہ کیا؟ آپ پورا اپنا ہاتھ تار کر کے سر پہ رکھ لیں تو 4 ہاتھ بنتا ہے تقریباً سر. پورے سر کا مسح کریں، طریقہ بتا دیا. نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا. نمبر 13، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. جو ترتیب قرآن و سنت میں ہے اسی ترتیب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا. ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ نہ کہ پہلے پاؤں سے شروع کر لیں. نمبر 14، پے در پے وضو کرنا. پے در پے سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ دھوئیں تو جا کے روٹی پکا کے آ گئی، پھر آ کے چہرہ دھو لیا، پھر جا کے دوسری روٹی پکا لی. بیچ میں وقفہ نہیں کرنا. پے در پے تسلسل سے وضو کرنا. اتنا تسلسل کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیں. یہ سب متفق سنت ہیں، ان پر سب کا اتفاق ہے. اور بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے دائیں طرف سے ابتدا کرنی نہیں، پہلے دائیں ہاتھ دھونا، پہلے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا، دایاں بازو پہلے دھونا، دایاں پاؤں پہلے دھونا. گردن کا مسح کرنا، اچھی طرح مل کر دھونا، اس کو بھی سنت شمار کیا ہے بعض فقہا نے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال امڑ رہا ہے کہ اگر ہم نے اٹیچ واش روم کے اندر وضو کیا تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں آج کل عموماً جو بیت الخلاء واش روم ہوتے ہیں ان میں جو فلش ہوتا ہے ناپاکی والی جگہ وہ الگ ہوتی ہے اور باقی جگہ الگ ہوتی ہے. دونوں کی سطح بھی اونچی نیچی الگ ہوتی ہے اور واش بیسن سنک الگ الگ ہوتے ہیں، تو لہذا وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر گندگی وغیرہ واضح ہے، ظاہر ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کریں؟ زبان سے نہ پڑھیں، دل میں پڑھیں. یا اگر 70 کھلا ہوا ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کر رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، جسم برہنہ ہے، تو پھر بھی زبان سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنے. کانوں کے مسح کا طریقہ سمجھ لیجئے. کانوں کا مسح کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو کان کی جو سوراخ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ کانوں کو حکم سر کے تابع ہے، تو سر کے لیے جو پانی آپ نے لیا ہے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی پانی کے ساتھ آپ کانوں کا مسح کر لیں. ہاں اگر ہاتھ خشک ہو گیا دوپٹہ وغیرہ پکڑنے سے پھر دوبارہ نیا پانی لے لیں. تو بہرحال طریقہ کیا ہے؟ کانوں کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو کان کے سوراخ میں رکھیں اور یہ جو سائیڈوں پہ جو کان کے اندر جو راستے بنے ہیں ان پورے راستوں کے اندر اس انگلی کو گھمائیں، پورے راستوں میں انگلی گھمائیں اور انگوٹھے کو کان کے باہر کی طرف سے پورے کان کی طرف گھما دیں، دونوں کانوں پر. اور ایسی گردن کا مسح الٹے ہاتھ سے کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے نہیں. بلکہ یہ جو کانوں کے سوراخ ہوتے ہیں بعد میں ان میں چھوٹی انگلی تر کر کے ڈالنا، یہ بھی بعض حضرات نے مستحب لکھا ہے. وضو کرنے کے دوران ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ چھینٹیں وغیرہ نہ پڑیں، یہ بھی استحبابی درجہ ہے. وضو کرنے کے بعد وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا،
اور ساتھ یہ دعا پڑھنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ انگلی اٹھانا نہیں ہے، نظر اٹھانی ہے بس۔ بعض لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھانا ثابت نہیں، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینا بھی مستحب ہے۔ یہ پانی کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے۔ وضو سے پانی بچا ہوتا ہے نا برتن میں، لوٹے وغیرہ میں، تو اس سے تھوڑا سا پانی پی لیں، برکت والا پانی ہے۔ ضروری تو صرف سر کا مسح ہی ہے۔ تو آج کل تو چونکہ نلکے پہ وضو کیا جاتا ہے، تو یہ سنت کیسے ادا ہوگی؟ برتن میں تو آپ لوگ وضو کرتے نہیں آج کل، لوٹوں کا زمانہ ختم۔ آج کل لوٹے سیاست میں آ گئے ہیں، ویسے لوٹے ختم ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ تو بہرحال جو نلکے سے آپ وضو کر رہے ہیں تو نلکے سے یہ ایک چلو پانی لے کر پی لیں، سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ بچا ہوا پانی نا پیچھے ٹینکی سے ہی آ رہا ہے۔ اچھا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ذرا جلدی سے وہ لکھ لیجیے اپنے پاس۔ میں پورا مجموعہ ذکر کروا دیتا ہوں تاکہ الگ الگ لکھنا ہی نہ پڑے۔ پیشاب کے دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی چیز نکلے، خون، پیپ، کچھ بھی نکلے، لازمی نہیں کہ صرف پیشاب ہی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کے دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کے کسی حصے سے بھی نجاست کا نکلنا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں مجموعہ لکھوا رہا ہوں، الگ 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 نہیں لکھوا رہا، سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ مثلا خون نکلی ہے، پیپ نکلا ہے، کوئی بھی چیز نکلی ہے بدن کے کسی حصے سے بھی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ بہنے کی مقدار ہو، ایک دم معمولی خون، مچھر لڑا ذرا سا خون نکلا ہے، ایسے نہیں ٹوٹتا۔ اتنا خون نکلے کہ جو بہہ پڑے، پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یا اتنی پیپ نکلی کہ بہہ پڑے، منہ بھر کر قے ہونا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی نیند جس سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یعنی لیٹ کر سوئیں، کروٹ کے بل سوئیں، سیدھا سوئیں، الٹا سوئیں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حیت پر سویا ہوا ہے، کھڑے کھڑے سو گیا، کھڑا ہے، گرا نہیں ہے، یا جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے سو گیا، رکوع کی حالت میں سو گیا، ایسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں گر گیا پھر وضو ٹوٹ گیا، لیکن گرتے گرتے پتہ چل گیا کہ میں گر رہا ہوں یا گر رہی ہوں، اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پتہ نہیں چلا، گر گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، پاگل پن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نشے کی حالت میں آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس نماز میں رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنازہ خارج کیا یہاں سے، اس نماز میں کہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی عقل میں نہیں آتی بات، لیکن کہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی وضو میں اگر انجیکشن لگوایا تو وہ انجیکشن اگر گوشت میں لگایا ہے تو اس سے اگر اتنا خون نکلا کہ جس سے وہ بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بہنے والا نہیں ہے، ذرا سا ظاہر ہوا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انجیکشن رگ میں لگایا تو رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جب رگ میں ٹیکا لگاتے ہیں تو پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ سوئی صحیح رگ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، ذرا خون نکال کر کھینچتا ہے، چیک کرتا ہے، تو بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے جو خون نکالا جاتا ہے، لہذا رگ میں لگنے والے انجیکشن سے وضو ٹوٹے گا۔ روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کی بات ہو رہی۔ ایسے ہی دانتوں سے خون نکل آیا، وہ اتنی مقدار میں ہے کہ تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غالب کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر بالکل رنگ سرخ ہے
تو سامنے دھوپ پر غالب ہے، زرد رنگ ہے تو غالب نہیں ہے، کم ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عام حالت میں آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں، پیاز کاٹا آنسو نکل گئے، اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا، یا رونے سے آنسو نکل گیا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آنکھ کے اندر کوئی زخم ہے، آنکھ دکھ رہی ہے اور گندا پانی نکل رہا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسی کان بہتا ہے، کان کے اندر سے پیپ نکل رہی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر وغیرہ آ جائے وضو ٹوٹ جاتے۔ بہرحال عورت اگر بچے کو دودھ پلائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دودھ نجاست تو تھوڑا ہی ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جسم اگر ننگا ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے، جسم برن ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قے کا آپ کو بتایا تھا کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن قے جب منہ بار کی ہو، منہ بار کی مقدار ہو وضو ٹوٹے گا، اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ باقی کہہ لگانے کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، کہہ لگایا نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف نماز ہی نہیں ٹوٹی وضو بھی ٹوٹ۔ کہہ کا مطلب زور زور سے، اونچا اونچا سا، خود بھی سنا سب نے سنا۔ وضو کے بعد اگر ناخن وغیرہ کاٹے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی غسل کے مسائل انشاءاللہ چلیں کل پڑھیں گے، ٹائم پورا ہو۔